پورہ یہ ہے وہ ہے کیڈر ہے. وہ کیڈر بانڈی پورہ میں نہیں تھا, وہ سمیر بٹ نے کھڑا کیا تھا اور آپ لوگوں کی وجہ سے. اور اس سے پہلے آپ دیکھو کہ نیشنل کانفرنس نے کتنی بار بانڈی پورہ میں جیتا ہے. 3 ڈیکیڈ سے تو ہار رہے ہیں, ان کی تو ضمانت ضبط ہو رہی ہے. آپ 2002 2008 2014 کا جو الیکشن ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے مجھے ساتھ دیا, میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. آپ جب ہو تب میں ہوں, اگر آپ نہیں ہو تو میں کچھ نہیں ہوں. اکیلا آپ نے, ایون کہ سجاد صاحب نے بولا ہمیں نہیں چاہیے لوگ, آپ اکیلے آ جاؤ, مگر میں نے کہا کہ میں زیرو ہوں, آپ کے بغیر میں بالکل زیرو ہوں. جب آپ لوگ ساتھ میں ہو تب میں کچھ ہوں, تب ہم تنظیم کو کچھ مدد کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ ایک نیا کارواں, یہ نیا کارواں نہیں ہے, یہ پہلے کا کارواں ہے. یہ جب تنظیم بنی ہے شہید عبدالغنی لون صاحب نے اور مولانا مولوی افتخار حسین انصاری نے جب تنظیم بنائی تھی, تب بھی وہی غلط بات جو ڈالی گئی تھی ذہنوں میں, جو باقی تنظیمیں ڈال رہی ہے. آج اگر بولتے ہیں یہ اے ٹیم بی ٹیم ہے, تو 20 سال 30 سال پہلے کیا تھی یہ, جب 2002 میں کوئی اور بی ٹیم تھی. تو آج اگر کوئی ہم پہ یہ, ہاں اب آپ میرے میڈیا کے ساتھی بولیں گے کل تک تو میں نیشنل کانفرنس کی بات کر رہا ہوں. آج میرے کو نیشنل کانفرنس جوائن کیے ہوئے ہو گئے 7 سال. میں اس سے پہلے کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا. میرا گھریلو جو تعلقات ہے وہ سارا پڑھا لکھا ہے, باپ پروفیسر رہا ہے, ماں ٹیچر رہی ہے, سب پڑھے لکھے ہیں, میں نے بھی انجینئرنگ کی ہوئی ہے. مگر میں نے سوچا کہ بانڈی پورہ عوام کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہے اور میں آیا. میں اس ٹائم پہ یہ سوچ کے آیا تھا شاید نیشنل کانفرنس ایک آواز بن سکتی ہے کشمیریوں کے لیے. مگر جہاں پہ مجھے سمجھ آیا کہ اگر میرا باپ شاید نیشنل کانفرنس میں ہوتا تو میری جگہ پھر شاید اور زیادہ آگے ہوتی. میں اس آپ کے مادھیم سے, آپ کے جہاں پہ میڈیا کے لوگ یہاں پہ میرے بیٹھے ہوئے ہیں, میں تمام نوجوان جوان لوگوں کو اپیل کرتا ہوں, جموں کشمیر کے لوگوں کو, اگر آپ کا باپ, آپ کا رشتہ دار, کوئی چاچا, کوئی مسیرا, کوئی دوست نیشنل کانفرنس میں ہے تب آپ کی جگہ ہے. اگر آپ کا کوئی نہیں ہے وہاں پہ تو آپ کی جگہ نہیں ہے. آپ بوڑھے ہو جاؤ گے وہاں پہ, اور وہاں پہ بوڑھے ہو کے ہی نکلو گے, اور حاصل کچھ نہیں ہوگا. حاصل ان کو ہی ہوگا جن کے رشتہ دار وہاں پہ ہیں. اور میں اپنے لیے نہیں گیا نیشنل کانفرنس کے لیے, میں بانڈی پورہ کے لوگوں کے لیے گیا ہوں. اور بانڈی پورہ کے لوگوں کو ابھی بھی ہمیں بھی وہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم نے تنظیمیں نہیں بدلتے رہتے ہیں, نہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں, مگر ہم ایک سوچ کے ساتھ چلتے ہیں. اس سے پہلے جو سوچ ہم نے دیکھی تھی, مگر وہ ہم کو سارا کچھ زیرو ملا وہاں پہ. وہ سوچ بالکل سوچ نہیں ہے. وہ پیڑ والے, وہ جو بھی کمنٹس لکھتے ہیں, میں ان کو بھی آج بتاتا ہوں, وہ جو بھی لکھتے رہتے ہیں پیپلز کانفرنس کے لیے, باقی جماعتوں کے لیے, میں ان کو ایک یہاں سے آج اس پلیٹ فارم سے ان کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ کچھ کر سکتے ہو تو سامنے آ جاؤ, چاہے کسی بھی تنظیم میں آ جاؤ. اگر نہیں کر سکتے ہو تو پھر یہ والی کمنٹس مت لکھو کہ کون کیا ہے. کس کو کیا پتا ہے کہ کس نے کیا قربانی دی ہے. جو قربانی شاید سجاد صاحب نے اور ریپریہنسبل, اور یہ ایک آئینہ ہے. ایسا کوئی نئی چیز ان کو وہاں لگتی ہوگی, یہ تو یہاں چلتا آ رہا ہے. ایک آئینہ ہے, شرمناک ہے. مجھے جو لگتا ہے کہ اوور آل جو یہ سارا سیلنگ آف پراپرٹیز ہے, باقی چیزیں ہیں, قومیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی میگنانمٹی کے لیے مانی جاتی ہیں. کنٹریز آر میگنانمس, اسٹیٹس آر میگنانمس. جموں کشمیر میں, ایک بالخصوص کشمیر میں, مجھے لگتا ہے کہ جو پریزنٹ ایڈمنسٹریشن ہے یہ ہم لوگوں کو اور اپنے آپ کو دو الگ اینٹیٹی سمجھتے ہیں. نارملی ایک ڈیموکریسی میں لوگوں کی ہی سرکار ہوتی ہے, چاہے وہ بری ہو یا اچھی ہو, لیکن لوگوں میں سے ہی. یہ پورا عملاً بھی یہ سرکار لوگوں کی نہیں ہے, باہر سے لوگ آئے ہیں وہ رول کر رہے ہیں. لیکن اب یہ اپنے اعمالوں سے, اپنے جو ان کے ایکشنز ہیں, پورا شو کر رہے ہیں کہ بھئی تم کشمیری ہار گئے ہو, ہمارے پاس کوئی میگنانمٹی نہیں ہے, اب ہم تمہاری پراپرٹیز ضبط کریں گے, تمہارے ساتھ ایسا کریں گے, تمہارے ساتھ ویسا کریں گے. The least they can do is show some dignity and magnanimity. یہ پاور جو ہوتا ہے یہ بڑا یہ بڑی وہ دھوکے باز ہوتی ہے. یہ پاور یا یہ جو یہ اپر ایج ہوتا ہے یہ رہتا نہیں ہے. یہ دنیا میں ہسٹری میں کسی کے پاس نہیں رہا, کبھی کسی کے پاس نہیں رہا. بہرحال ابھی ان کے پاس ہیوبرس آف پاور ہے. ان کو اس وقت بد دماغ لگتا ہے کہ بس ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہم ان کشمیریوں کو جو ہے فلیٹ ڈاؤن, اور پھر اتنا بڑا ہم کیا کر سکتے ہیں. سجاد صاحب, مجھے لگتا ہے کہ لینڈ لاز شوڈ بی ایٹ پار ود دا ریسٹ آف دا کنٹری. اگر آپ دلی میں بھی یہی کرتے ہو یہاں بھی کرو, لیکن صرف کشمیریوں کے لیے, اور ہمیں پتہ ہے کس جگہ کے لیے کیا جا رہا ہے. ایک لا بنانا یہ تو کوئی اچھی بات نہیں.
اگر باقی جگہ یہی لینڈ لاس ہیں تو ٹیمر وہاں تو نہیں ہے یہ لاس، وہاں تو الگ قسم کے لاس ہیں. اور اگر کسی نے ایک انفراسٹرکچر کریٹ کیا ہے، کسی نے 50 سال پہلے کوئی زمین لی ہے، اب اس کے اوپر اس نے کروڑوں کی یہ تو پہلا ایٹ لیسٹ فرسٹ چوائس تو اس کی ہونی چاہیے کہ وہ کیا کرے اس کے ساتھ، وہ رکھنا چاہتا ہے نہیں رکھنا چاہتا. اور پورے ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں اور پھر ہندوستان سے باہر بھی دیکھیے، جو لیز پراپرٹیز ہیں اس کا باضابطہ ایک قانون ہے کہ لیز پراپرٹیز جو 100 سال سے 70 سال سے 50 سال سے، یو کانٹ جسٹ ٹیل دیم کہ اٹھ کے اب آپ چلے جاؤ. یہ کوئی بھی قانون دنیا کا ماننے کے لیے تیار نہیں.